ایک بادشاہ تھا اور ایک ملکہ تھی۔ ان کے 4 شہزادے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی زندگی ہی میں جانشینی کا مسئلہ حل کر دے۔ بادشاہ نے ملکہ سے بھی مشورہ کیا۔ اس نے بھی بادشاہ کی نیت کو سراہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جانشینی کا معاملہ ایسے طے ہو کہ کوئی بھی شہزادہ ناراض نہ ہو۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایک دن بادشاہ نے ملکہ کی موجودگی میں 4 شہزادوں کو بلایا، انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور ان سے معاملے میں رائے طلب کی۔ ہمارے درمیان تلوار، تیر اور نیزہ بازی کا مقابلہ کروا لیں، ایک شہزادے نے تجویز پیش کی۔ دوسرے نے کہا، جو ہم میں بڑا ہے جانشینی اس کا حق ہے، بادشاہ سلامت کا فیصلہ اسے منظور ہوگا۔ تیسرے نے کہا۔ چوتھا بولا، مجھے بادشاہت کا لالچ نہیں۔ بادشاہ عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ 4 شہزادے کسی ایک فیصلے پر متفق نہیں ہیں اور یہ نا اتفاقی اس کی موت کے بعد مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ خود اس معاملے کا کوئی فیصلہ کریں گے۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ کی موجودگی میں پھر 4 شہزادوں کو بلایا اور اپنا فیصلہ سنایا۔ کل رات ٹھیک 12 بجے محل کی تمام روشنیاں بجھا دی جائیں گی۔ 4 شہزادے اس تاریکی میں 15 منٹ کے اندر اندر اپنا ہر قسم کا لباس اتار کر علیحدہ علیحدہ دروازے سے محل چھوڑ دیں گے۔ 1 ماہ تک محل میں واپس نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ کسی پر اپنی اصلیت ظاہر کریں گے۔ مدت مقررہ پر آدھی رات سے فجر تک محل کے 4 دروازے کھلے رہیں گے۔ ہر شہزادہ اپنے مخصوص دروازے پر آ کر کہے گا، 1 سال کے 4 مہینے جس پر دربان تو اس کو محل میں دوبارہ داخل ہونے دیا جائے گا۔ اس 1 ماہ میں جس شہزادے کی کارکردگی بہتر ہوئی وہ جانشینی کا حقدار ہوگا۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر ملکہ نے درخواست کی، شہزادوں کو بغیر لباس کے تو محل سے نہ نکالیں۔ شہزادے محل سے باہر جا کر اپنے لباس کا بندوبست خود کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، 1 گھوڑی ہی دلوا دیں۔ ایک شہزادے نے ڈرتے ڈرتے درخواست کی، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، کچھ زر و جواہر لے لیں۔ تیسرے شہزادے اجازت چاہی، لیکن بادشاہ نے ٹکاسا جواب دیا۔ بادشاہ کے تیور دیکھ کر چوتھا شہزادہ ویسے ہی خاموش رہا۔ پھر دوسری رات ٹھیک 12 بجے 4 شہزادے تاریکی میں بغیر کسی لباس کے محل کے شمالی، مشرقی، جنوبی اور مغربی دروازوں سے محل چھوڑ کر چلے گئے۔ 1 مہینہ بادشاہ اور ملکہ کے لیے بہت بھاری گزرا۔ شہزادوں کے بارے طرح طرح کے وہم و گمان نے انہیں گھیرے رکھا۔ وہ شہزادوں کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کرتے رہے۔ پھر جب مہینے بعد وقت مقررہ پر 4 شہزادے اپنے اپنے دروازے سے محل میں داخل ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ناشتے کے بعد بادشاہ نے کہا، آج رات کھانے کے بعد شہزادوں کی آب بیتی سنی جائے گی۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بادشاہ نے خفیہ طور پر چند انصاف پسند وزیروں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی کہ وہ 4 شہزادوں کی کارکردگی سنیں اور پھر اپنا فیصلہ دیں کہ ان میں جانشینی کے قابل کون ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سب سے پہلے شمالی دروازے والے شہزادے نے اپنی کہانی یوں سنائی، حضور، جب میں شمالی دروازے سے باہر نکلا تو باہر کھپ اندھیرا تھا۔ شاہی محل کے علاقے سے تھوڑا پرے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ مجھے منزل کا تو علم نہیں تھا، نہ ہی بدن پر کوئی کپڑا۔ اندھیرے میں ڈر بھی لگ رہا تھا، لہذا صبح ہونے تک میں اسی جھنڈ میں جا کر چھپا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس جھنڈ کی طرف آ رہا ہے۔ ذرا نزدیک آیا تو میں نے شش شش کر کے آواز نکالی،
وہ پہلے ڈرا اور پھر جلدی جلدی چلنے لگا۔ میں نے پھر شش کیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں کون؟ اس نوجوان نے پھر پوچھا۔ پریشان نہ ہو، میں کوئی چور اچکا بھوت پریت نہیں ہوں، ایک انسان ہوں۔ میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، مجھے کوئی کپڑا دو تاکہ میں اس جھنڈ سے باہر آ سکوں، میں نے اس نوجوان سے درخواست کی۔ اس نے بغیر مزید کچھ پوچھے اپنی قمیض اتار کر میری آواز کی طرف پھینکی۔ میں نے فوراً وہ قمیض پہن لی۔ عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ بدن کے لیے کپڑے کی اہمیت کیا ہے اور بدن ڈھانپ کر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ نوجوان وہیں کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جوں ہی میں قمیض پہن کر جھنڈ سے باہر نکلا، وہ میرا گورا رنگ اور خد و خال دیکھ کر میرے پاؤں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ ارے تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ شہزادے حضور، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ آپ یہیں رکیں، میں جلدی سے جا کر آپ کے لیے مزید کپڑوں کا بندوبست کرتا ہوں، اس نوجوان نے نہایت عاجزی سے کہا۔ کون شہزادہ؟ میں نے بھول پن سے پوچھا۔ حضور آپ، اس نوجوان نے کہا۔ ارے میں کوئی شہزادہ نہیں، میں تو ایک غریب اور پریشان شخص ہوں، میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، مگر وہ مجھے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ نہیں، آپ ہمارے رحم دل بادشاہ کے شہزادے ہیں، اس نے دوبارہ کہا۔ اب مجھے اپنی اصلیت چھپانے اور اس کی تسلی کے لیے ایک کہانی گھڑنی پڑی۔ میں نے اسے بتایا کہ کسی کا ہم شکل ہونا مصیبت ہے، شاید میں بھی اس ملک کے شہزادے کا ہم شکل ہوں، اسی لیے کچھ بدماش مجھے شہر سے برائے تاوان اغوا کر لائے، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں شہزادہ نہیں ہوں بلکہ ایک غریب انسان ہوں جس کا دنیا میں کوئی نہیں، وہ لوگ مجھے رات کے اندھیرے میں اس جھنڈ کے قریب پھینک گئے اور جاتے ہوئے میرے سارے کپڑے بھی اتار کر لے گئے۔ مگر اس کہانی پر اس نوجوان کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ برابر مجھے گھورے جا رہا تھا۔ آخر میں نے بات ٹالتے ہوئے اس سے پوچھا کہ وہ صبح سویرے کدھر جا رہا تھا۔ یہاں سے کچھ دور منڈی ہے، میں مزدوری کے لیے وہاں جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ مجھے بھی مزدوری دلوا دو، میں نے اس سے درخواست کی۔ ضرور چلو، قسمت آزمائی میں کیا حرج ہے، وہ خوش دلی سے بولا، اور یوں میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ قدرے پڑھا لکھا جوان ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ اس کے رشتہ داروں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے قتل کی دھمکی دی ہے، جس وجہ سے اس کی بوڑھی ماں وہ شہر ہی چھوڑ آئی۔ اب ماں بیٹا جھگی میں رہتے ہیں اور وہ محنت کر کے ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی اس کے دشمنوں کو پھانسی دے دوں، مگر میں اپنی جگہ مجبور تھا۔ منڈی پہنچ کر اس نوجوان نے پہلے میرے لیے مزدوری تلاش کی اور پھر خود مزدوری کی تلاش میں چل پڑا، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ شام کو پھر ملیں گے۔ میں سارا دن مزدوری کرتا رہا، جو گلے سڑے پھل ہاتھ لگے وہ کھا کر میں نے اپنی بھوک مٹائی۔ آج پہلی بار احساس ہوا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ نماز عصر کے قریب وہ نوجوان مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا۔ کیسی رہی مزدوری؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ میں نے اپنی مٹھی کھول کر اسے دکھائی تو اسے معلوم ہوا کہ سارے دن میں نے کل 30 روپے کمائے تھے۔ ارے تم تو قسمت کے بہت دہنی ہو، پہلے ہی دن 30 روپے کی مزدوری، وہ خوشی اور حیرت سے بولا۔ اور تم نے کتنی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بڑی مشکل سے 20 روپے، اس نے پریشانی سے کہا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بھی تم رکھ لو، میں نے 30 روپے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، میری ماں کی نصیحت ہے کہ میں اسے صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی لا کر دوں، اس نے جواب دیا۔ چلو اپنی قمیض کی قیمت سمجھ کر رکھ لو، میں نے اصرار کیا۔ ہاں مجھے یاد آیا، بازار چلتے ہیں، تمہارے لیے کپڑے بھی تو لینے ہیں، اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں بازار گئے۔ اس نے مجھے ایک تہمت اور کھدر کی صدری خرید کر دی۔ پھر اس نے کہا، اب تم نئے کپڑے پہن لو اور میری قمیض مجھے دے دو۔ نہیں، یہ پیسے اور نئے کپڑے تم رکھ لو، مجھے اس پرانی قمیض میں بہت مزہ آ رہا ہے، میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ بادشاہ، حضور خدا گواہ ہے کہ مجھے اس موٹی صدری اور گندی قمیض میں بہت مزہ آیا۔